نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ ناظرین محترم، اگر آپ محمد علی مرزا، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام سے مشہور ہیں اور بڑے یوٹیوبر ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں، اگر آپ انہیں باقاعدگی سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ انجینئر صاحب کے نزدیک دینی مدارس، علماء کچھ مقام نہیں رکھتے، بلکہ انجینئر صاحب اپنے لیکچروں کے اندر برملا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان میں، صرف پاکستان بھی نہیں، امت مسلمہ میں جتنا بگاڑ پیدا کرنے کا سبب یہ مدارس اور مولوی ہیں، اتنا بگاڑ کسی دوسرے نے پیدا نہیں کیا۔ اس کے لیے آپ کو مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کے لیکچر سنیں تو آپ کو ہر لیکچر کے اندر علماء پر اور مدارس پر تنقید مل جائے گی۔ یعنی وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو، ان سب کو وہ ایک ہی کیٹیگری سے دیکھتے ہیں اور انہیں بابے قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی ہیں اور یہ جو ان کے مدرسے ہیں، یہ مولویوں کی فیکٹریاں ہیں، مولویوں کی دکانیں ہیں، مدرسوں کے چندوں پر مولوی عیاشی کرتے ہیں، اور مولویوں کی گاڑیاں دیکھو، ان کے گھر دیکھو، ان کے بنگلے دیکھو، یہ سب مدرسوں کے چندوں کی وجہ سے ہے۔ الغرض ان کے نزدیک مولوی اور مدرسہ ایک گالی ہے، اور اس کا برملا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، وہ خود اس کو کہتے رہتے ہیں۔ آپ ان کے لیکچر سنیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے کمنٹ پڑھیں اور ان کے فالورز کو دیکھیں تو ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ دینی مدارس اور مولوی یہ بگاڑ کا باعث اور سبب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انجینئر صاحب اگلا قدم یہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اب لوگ، خاص طور پر اسکول کالج کے نوجوان، ان مولویوں سے متنفر ہو رہے ہیں، ان مدرسوں سے متنفر ہو رہے ہیں اور حق کو قبول کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو قبول کر رہے ہیں، اور ان مولویوں سے دور ہو رہے ہیں، ان مدرسوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کو انجینئر صاحب فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اب مولوی بیچارے پریشان ہیں، ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں اور ان کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، فرقوں کی دکانیں بند، فرقوں کی دکانیں بند۔ ہر دوسرے تیسرے لیکچر میں یہ جملہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے اب مولویوں کی دکانیں بند، ان کے چندے آنا بند اور ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ دینی مدارس روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور لوگوں کا، عوام الناس کا دینی مدارس کی طرف متوجہ ہونا یہ بھی بڑھ رہا ہے، اور روز بروز مدارس کے اندر، داخلوں کے اندر بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ انجینئر صاحب صرف اپنے فالوورز کو بہلانے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی اب مدرسے ختم ہو گئے، لوگ مدرسے میں داخل ہونا بند ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش کہ کوئی تھوڑا سا بھی شرم و حیا ہوتا انجینئر صاحب میں تو وہ مدارس کے بارے میں ایسی ہرزہ سرائی نہ کرتے۔ میں اب آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ جائزہ کوئی کئی سالوں پر محیط نہیں ہے، اور سارے دینی مدارس کا بھی نہیں ہے، صرف جو دینی مدارس کی سب سے بڑی تنظیم ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو بنیادی طور پر مسلک دیوبند کی ترجمانی کرتی ہے۔ باقی مسالک کو چھوڑیں، ان کے آپ اپنے اپنے طور پر تحقیق کر لیں۔ میں صرف 2 سال کا ان کا تجزیہ پیش کر کے آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ اب مدرسوں کی دکانیں بند، مولویوں کی دکانیں بند، لوگ ان کی طرف آنا چھوڑ گئے اور انجینئر صاحب کی طرف جانا شروع ہو گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے وفاق المدارس کا گزشتہ سال یعنی 2022 کے اندر جو وفاق المدارس کے تحت امتحانات ہوئے، اس میں جن بچوں نے داخلے بھیجے امتحان کے لیے، ان کی تعداد یہ سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ سن 2022 کے اندر 4,68,782 طلباء نے داخلہ بھیجا۔ کتنے طلباء نے؟ 4,68,782۔ انہوں نے وفاق کے امتحان دینے کے لیے داخلہ بھیجا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
اب چلتے ہیں اس سال، یعنی 2023 چل رہا ہے، 2023 میں اگر انجینئر صاحب کی بات کو مان لیں کہ لوگوں کا رجحان مدارس کی طرف کم ہو گیا ہے اور ان فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، تو اس تعداد کے اندر کمی آنا چاہیے تھی۔ یعنی 4,68,000 طلباء نے پچھلے سال داخلہ بھیجا، تو اس سال 4 لاکھ سے کم ہونے چاہیے تھے انجینئر صاحب کے دعوے کے تناظر میں، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ الحمدللہ عوام الناس باشعور ہیں اور ان جیسے انجینئرز کو اور ان جھوٹوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے اس سال سن 2023 کے اندر جو وفاق المدارس کے اندر امتحانوں کے لیے طلباء کے داخلے آئے، ان کی تعداد کیا تھی؟ 5,19,326۔ گزشتہ سال سن 2022 میں 4,68,000 اور اس سال 2023 میں 5,19,000۔ تو میرے بھائی، دکانیں اگر بند ہو چکی ہوتیں، اگر مدارس کی طرف لوگوں کا رجحان نہ ہوتا تو داخلوں میں کمی آنا چاہیے تھی، جبکہ داخلوں کے اندر صرف اس ایک سال میں 50,544 طلباء زیادہ تھے۔ انجینئر صاحب اور ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے فالوورز کمنٹ کے اندر ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا کہ اگر ان فرقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، جنہیں آپ فرقہ کہتے ہیں اور مدرسے کو دکان کہتے ہیں، اگر یہ دکانیں بند ہو گئی ہیں تو طلباء زیادہ کیوں ہو گئے 50,000؟ یہ تو صرف میں نے گزشتہ سال اور اس سال کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر میں زیادہ پیچھے جاؤں تو خاطر خواہ آپ کو ہر سال اضافہ ملے گا، لیکن زیادہ لمبی بات کرنا مناسب نہیں کہ کلپ بڑا ہو جائے گا۔ تو میں نے صرف 2 سال کا موازنہ کر دیا کہ گزشتہ سال کتنے تھے؟ 4,68,000 اور اس سال کتنے طلباء تھے؟ 5,19,000۔ تو 50,000 سے زائد طلباء کا اضافہ ہوا۔ محترم انجینئر صاحب بتائیے، یہ دکانیں بند ہو گئیں تو طلباء زیادہ کیسے ہو گئے؟ یہ آپ کا اب عوام آپ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ عوام الحمدللہ سمجھ چکے ہیں، اور علماء اور مدارس سے جو عوام کا تعلق ہے آپ اس کو قطعاً ختم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اسی طرح انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ علماء سے خیر وہ تو مولوی کو گالی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ مولویوں کی بات سننا چھوڑ گئے لوگ، مولویوں کو توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہاں، میرے جیسا انجینئر، اس کے فالوورز بھی بڑھ رہے ہیں، اس کی ویورشپ بھی بڑھ رہی ہے، اس کے سبسکرائبرز بھی بڑھ رہے ہیں، اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ علماء سے کٹ رہا ہے اور ان کے چینل سے ان کے لیکچروں کو چھوڑ کر میری طرف آ رہا ہے۔ تو آئیے اس کا بھی موازنہ کر لیتے ہیں، صرف 2 بندوں کا، یعنی ایک انجینئر صاحب کا اور ایک جو ان کے بہت ہی بہی خواہ ہیں، جن سے انجینئر صاحب کو ماضی قریب میں بڑی محبت رہی ہے اور جن کا نام لے کر انجینئر صاحب چیلنج کرتے تھے کہ آئے میرے پاس، کرے میرے ساتھ مناظرہ، اور جب وہ بھائی صاحب پہنچے جہلم تو انجینئر صاحب اپنی بل سے باہر ہی نہیں نکلے، کمرے کے اندر بیٹھے رہے، باہر آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو کمرے کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنا اور ہوتا ہے اور میدان کے اندر بات کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد مفتی طارق مسعود صاحب سے ہے۔ اب میں آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کے یوٹیوب چینل کا موازنہ پیش کر دیتا ہوں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، خود ہی رائے دے دیجئے گا کہ کون زیادہ مقبول ہے اور کس کی دکان ٹھپ ہو رہی ہے، کس کی دکان کے گاہک بڑھ رہے ہیں اور کس کی دکان کے گاہک کم ہو رہے ہیں۔ تو پہلے محمد علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ویسے تو چینل دونوں حضرات کے 4 چینل ہیں، 5 چینل ہیں، انجینئر صاحب کے بھی اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی، لیکن میں ان کے مرکزی چینل کا موازنہ کر رہا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو مرکزی چینل ہے اس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل۔ یہ سن 2014 جون سن 2014 کے اندر لانچ ہوا یہ چینل۔ محمد علی مرزا صاحب نے چینل لانچ کیا کب؟ سن 2014 میں، اور اب کا کیا چل رہا ہے؟ سن 2023، گویا 9 سال ہو چکے ہیں ان کے مرکزی چینل کو، اور اس چینل پر سبسکرائبرز ان 9 سالوں میں کتنے بنے ہیں؟ 2.28، یعنی 2 ملین اور 2 ملین سے مراد 10 لاکھ ہوتا ہے، یعنی 20 لاکھ پلس سبسکرائبرز آئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مرکزی چینل پر 9 سالوں میں۔ 9 سالوں میں کتنے سبسکرائبر آئے؟ 2.28 ملین، یعنی 20 لاکھ پلس، 20 لاکھ سے اوپر سبسکرائبر آئے انجینئر صاحب کے چینل پر 9 سالوں میں۔
اس کے بالمقابل آئیے مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل دیکھتے ہیں۔ یہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل۔ یہ چینل لانچ ہوا اپریل 2019 میں، اور اس چینل پر سبسکرائبر کتنے ہیں؟ 3.72 ملین، یعنی اپریل 2019 اور اب ہے اپریل 2023، 20 21 22 23، 20 21 22 23، گویا 4 سال ہونے والے ہیں۔ تو ان 4 سالوں کے اندر جو مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل ہے اس کے سبسکرائبر ہوئے ہیں 30 لاکھ سے اوپر، 3 ملین پلس، 30 لاکھ سبسکرائبر 4 سالوں میں، اور انجینئر صاحب کے 9 سالوں میں 20 لاکھ۔ تو محترم انجینئر صاحب بتائیے کہ آپ کی دکان بند ہو رہی ہے یا مولویوں کی دکان بند ہو رہی ہے؟ آپ کا چورن اور پھکی جو ہے اس کے گاہک گھٹ رہے ہیں یا علماء کے گاہک گھٹ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، علماء کو لوگ نہیں چھوڑتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے 4 سال کے اندر سبسکرائبر دیکھو اور اپنے 9 سال کے سبسکرائبر دیکھو۔ اگر عقل ہو اور تھوڑی سی سمجھ ہو تو فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ویور کی طرف کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسی چینل پر جو جون 2014 کے اندر جو لانچ ہوا، اس کے اب 2023 تک جو ویوز آئے ہیں اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتنے ویوز ہیں؟ 50 کروڑ 97 لاکھ 11,835، یعنی یوں سمجھ لیں تقریباً 51 کروڑ ویوز ہیں 9 سالوں میں۔ کتنے سالوں میں؟ 9 سالوں میں انجینئر صاحب کے چینل پر تقریباً 51 کروڑ ویوز ہیں۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل جو 2019 میں لانچ ہوا، اس کے 2023 میں کتنے ویوز ہیں؟ 38 کروڑ 87 لاکھ 2,997، یعنی ان کے جو ویوز ہیں وہ تقریباً 39 کروڑ کے قریب بنتے ہیں، لیکن یہ 4 سال میں ہیں۔ تو 4 سال میں 38 یا 39 کروڑ اور 9 سال میں 50 یا 51 کروڑ، تو اگر ان 4 سالوں کو ڈبل ضرب دے دیں تو یہ 9 سال میں انجینئر صاحب کے ویوز سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو محترم انجینئر صاحب، ابھی آپ کو بہت دیر ہے، باتیں کرنا آسان ہے اور 2812 کہنا آسان ہے اور 6229 کہنا آسان ہے اور 6220 کہنا آسان ہے، لیکن میدان میں اتر کر انہی حدیثوں پر بات کرنا مشکل ہے جن کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ نہ کہیں کہ جی فرقوں کی دکانیں بند، فرقوں کا کام ٹھپ۔ الحمدللہ عوام الناس کے اندر ایمانی جذبہ ہے، ایمانی جوش ہے، عقل و فہم ہے اور شعور اور سمجھ ہے۔ عوام ابھی اتنے بے عقل نہیں ہوئے کہ علماء کو چھوڑ کر وہ آپ جیسے جاہل کی طرف آئیں گے۔ ابھی بہت دیر ہے، ہنوز دلی دور است۔ ایسا نہ کریں اور ایسا نہ سوچیں۔ ہاں، اپنے بے وقوف فالوورز کو اور سٹوڈنٹس کو ضرور یہ باور کراتے رہیں کہ لوگ جو ہے اب وہ علماء اور مدارس کو چھوڑ کر میری طرف آ رہے ہیں۔ جو بے وقوف ہوگا وہ تو یقین کر لے گا آپ کی بات پر، لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ اچھی طرح جائزہ لے گا اس طرح کہ واقعی انجینئر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو انجینئر صاحب مہربانی فرمائیں، اپنی دکان پر توجہ دیں، کہیں آپ کی سیل نہ کم ہو رہی ہو، کہیں آپ کے گاہک نہ کم ہو رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پھکی اور آپ کے چورن کے گاہک وہ آپ کو چھوڑ کر علماء کی طرف جا رہے ہوں۔ لہٰذا حقیقت حال کو سمجھیے اور حقیقت اور سچ کو قبول کیجیے۔ وما علی الا البلاغ۔